أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یا ابت، میرے ابا جان، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، یمسکا کہ کہیں آپ کو چھو نہ جائے، عذاب من الرحمن، رحمان کی طرف سے، فتکون، اور آپ ہو جائیں لشیطان، شیطان کے ولیہ، دوست. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا، توحید تک پہنچے. اللہ رب العالمین نے نبوت سرفراز فرمایا اور دعوت دینے کی، ہدایت کی. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے دعوت کا آغاز کیا، اور ان کا والد آزر جو بت پرست تھا، مشرک تھا، آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے محبت کے ساتھ اپنے والد کو دعوت دین دے رہے ہیں، اور اپنے ابا جان سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اے میرے ابا جان، اللہ رب العالمین نے مجھ کو علم عطا کیا، اور اس علم کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کر رہا ہوں، ادب کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں کہ ایسے لوگ کہ جو اللہ کی پر وقت کے نبی کے پر ایمان نہیں لاتے، ضد کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، تو دنیا کے اندر بھی ان کے اوپر عذاب آنے کا اندیشہ رہتا ہے. اور ظالموں، کافروں کے لیے اللہ رب العالمین نے آخرت کے اندر دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اس لیے میرے ابا جان، مجھے ایمان نہ لانے کی صورت میں آپ کے اوپر اللہ رب العالمین کے عذاب کا ڈر ہے، کہ اللہ ہے تو رحمان ہے، بندوں کو وہ معاف کرنا چاہتا ہے، رحم کرنا چاہتا ہے. لیکن جو لوگ ایمان نہیں لاتے، شرک کے اوپر اڑ جاتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، پھر رحمان ان کو سزا بھی دیتا ہے. اے میرے ابا جان، اگر آپ ایمان نہ لائے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے. اس لیے کہ شیطان وہ ہے کہ جو رب کی ماننے والا نہیں ہے، رب کی اطاعت کرنے والا نہیں ہے. اگر آپ بھی رب کی ماننے والے نہیں ہوں گے، رب کی اطاعت کرنے والے نہیں ہوں گے، تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے. اور شیطان کے لیے اللہ رب العالمین کا یہ اعلان ہے کہ موت کے بعد، قیامت کے بعد، جس وقت لوگوں کو جنت اور جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ ہوگا، تو شیطان کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا. تو ایسا نہ ہو فتکون، آپ ہو جائیں شیطان، شیطان کے ولیہ، دوست، اس کے دوست بن کر کے آپ بھی جہنم کے اندر چلے جائیں. تو آگے سے والد غصہ ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بات تو طریقے کے ساتھ کر رہے تھے، ادب کے ساتھ بھی کر رہے تھے، اور حق بات کر رہے تھے، لیکن توحید کی بات جتنی میٹھی اور صحیح انداز کے اندر کیوں نہ کی جائے، یہ جو شرک کے اوپر اختہ ہوتا ہے اور شرک کے اوپر اڑا رہنا چاہتا ہے، تو یہ باتیں اس کے دل کے اوپر اچھی نہیں لگتی ہیں. اس کی دکان بند ہوتی ہے، اس کو معلوم ہوتی ہے. تو والد غصہ ہو جاتا ہے، اراغبن، اور اپنے بیٹے ابراہیم سے یہ بات کہتا ہے کہ کیا تم رگتانی کرتے ہو، پھرتے ہو، انت تم ان آلیتی، میرے الہوں سے، یا ابراہیم، اے میرے بیٹے ابراہیم، تم میرے معبودوں سے، کہ جن کی میں بندگی کرتا ہوں، جن کی میں اطاعت کرتا ہوں، جن کی میں پوجا کرتا ہوں، کیا تم ان کی بندگی سے پھرتے ہو، ان کو اپنا خدا تسلیم نہیں کرتے ہو، میرے خداؤں کو اپنا خدا تسلیم نہیں کرتے ہو؟ اگر ایسی بات ہے کہ میرے الہوں سے تم منہ موڑو گے، تو پھر میرے الہوں کی طرف سے تمہارے اوپر دن برے آئیں گے، تمہارے اوپر اے ابراہیم پھٹکار پڑے گی، تم ناکام ہو جاؤ گے. اگر تم باز نہ آئے، اگر تم میرے خداؤں کے اوپر ایمان لانے کی طرف نہ آئے، ان کی مخالفت سے باز نہ آئے، تو پھر میں تم کو سنسار کر دوں گا، میری طرف سے سخت سزاؤں کا تم کو سامنا کرنا پڑے گا، اور میں تم کو آگ کر دوں گا، میں تمہیں اپنے گھر سے نکال دوں گا. اور غصہ ہو کر کے یہ فیصلہ بھی سنا دیتے ہیں اپنے بچے کو، کہہ دیتے ہیں وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، میری آنکھوں سے ہٹ جاؤ، دور چلے جاؤ، ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ، اگر میرے سامنے رہو گے تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکلنے کی دھمکی دے دیتے ہیں کہ اگر باز نہیں آئے، توحید کی دعوت سے باز نہیں آئے، میرے
الہوں کی مخالفت کرنے سے باز نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں سزا بھی ملے گی، اور میں تمہیں گھر سے نکلنے کی بات کرتا ہوں، تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور چلے جاؤ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سلام متارکت کہتے ہیں، جدائی کا سلام۔ جس طرح قرآن کے اندر ایک آیت اس کا مفہوم یہ ہے کہ اہل ایمان جب جاہلوں کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں اور آگے سے جاہل ضد کے اوپر آتے ہیں تو یہ صاحب سلام کہہ کر کے چلے جاتے ہیں، جو جدائی کا سلام ہوتا ہے۔ یہی جدائی والا سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، اور اپنے ابا جان سے جاتے جاتے یہ بھی کہہ دیا کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ تو جب تک معلوم نہیں تھا تو استغفار کرتے رہے، لیکن جب معلوم ہو گیا، اللہ رب العالمین نے منع کر دیا کہ جو مشرک ہوتے ہیں ان کے لیے استغفار نہیں کیا جاتا، تو اس کے بعد استغفار کرنا، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا ان کے لیے روک دیا۔ تو جو آدمی کافر ہوتا ہے تو حیات کے اندر اس کو دعوت دینا بھی درست ہے، ضروری ہے، اور اس کے لیے دعائے ہدایت بھی انسان کر سکتا ہے کہ اے اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ لیکن جہاں تک دعائے استغفار کی بات ہے، جہاں تک استغفار کی بات ہے، جہاں تک مغفرت کی بات ہے، تو جو مشرک ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، اس کی بخشش کی دعا کرنا جائز نہیں ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے، بخشش کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ جو آدمی کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، کفر شرک کی پر مرتا ہے، اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی گئی کہ جو مشرک ہے اس کے لیے استغفار نہیں کر سکتے ہو، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے ہو۔ جو کافر ہوتے ہیں ان کو آدمی دین کی دعوت دیتا ہے، اسلام کی دعوت دیتا ہے، اور ان کے لیے آدمی دعائے ہدایت کرتا ہے کہ یا اللہ ان کے دل کو پھیر دے اپنے دین کی طرف، اے اللہ ان کو اسلام کی طرف آنے کی ہدایت نصیب فرما، انہ کان بی خفیہ، بے شک اللہ رب العالمین تو میرے اوپر بڑا ہی زیادہ مہربان ہے، اس لیے تو اس نے مجھ کو نبوت عطا کی ہوئی ہے، میرے اوپر اللہ رب العالمین کی خاص عنایات ہیں۔ تو اب اپنے والد سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اچھا میں خود ہی تم کو چھوڑتا ہوں، تمہیں سے جدا ہوتا ہوں، اور ان سے بھی جن کی تم بندگی کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر میں اعلان کرتا ہوں کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کروں گا، اسی کی پوجا و پاٹ کروں گا، اسی کی باتوں کو مانوں گا، اسی کے قانون کے مطابق زندگی گزاروں گا، اسی کے نام کے نظر و نیاز دوں گا، اور اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں، خواہ سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، بت ہوں، گائے ہو، انسان ہو، نمرود ہو، کوئی بھی ہو، اس کی بندگی سے ترک کا میں اعلان کرتا ہوں، منہ موڑنے کا اعلان کرتا ہوں، ان کی خدائی کو میں تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّی، میں پکاروں گا اپنے رب کو، اسی کی بندگی کروں گا، اسی کی اطاعت کروں گا، اپنے رب کی عبادت کروں گا اور اسی سے دعا کروں گا۔ امید ہے کہ میں نہ رہوں گا بے دعائے پکار کر ربی، اپنے رب کو شکیہ نامراد۔ مجھے بہت قوی امید ہے کہ جب میں اپنے رب کو پکاروں گا، اس کی بندگی کروں گا تو میں محروم نہیں رہوں گا، اللہ تعالیٰ مجھ کو بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ میرا رب ایسا نہیں ہے کہ جو سننے والا نہ ہو، جو دیکھنے والا نہ ہو، وہ سننے والا بھی ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے، وہ بگڑیوں کو بنانے والا بھی ہے، وہ بندوں کو عطا کرنے والا بھی ہے۔ اس لیے جب بھی میں اس کو پکاروں گا، اس کی بندگی کروں گا تو میں محروم نہیں رہوں گا، وہ مجھ کو بہت کچھ عنایت فرمائے گا۔ فلما اعتزلهم، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام جدا ہو گئے ان سے، اور ان سے کہ جن کی لوگ بندگی کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے، جس وقت علاقے کو چھوڑ جاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے علاقے کو چھوڑتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، شام کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنا وطن چھوڑا ہے، دوست احباب کو چھوڑا ہے، والد کو چھوڑا ہے، گھر کو چھوڑا ہے، تو اللہ رب العالمین نے انہوں کے لیے محبت کے لیے ان کو بہترین اولاد عطا کر لی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیا، پھر پوتا یعقوب بھی عطا کر دیا، اور ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے نبی بنایا، نیک اولاد اللہ رب العالمین نے عطا کر دی تاکہ ان کو دیکھیں اور ان کی دل جوئی ہو۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام ان کو اللہ رب العالمین نے سارا سے دیے۔ اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پوتا تھا، ان کا نام اسرائیل بھی تھا، اسی وجہ سے ان سے جو آگے نسل چلتی ہے، اولاد چلتی ہے، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے وہ بنی اسرائیل میں سے آتے رہے، اور پھر جو آخری پیغمبر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنی اسماعیل میں سے آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بیٹے تھے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا تھا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے لیے قربانیاں دیں، جب ہم نے آزمایا حضرت ابراہیم کو چند باتوں میں تو ان کے اندر وہ پورا اترے، تو جب امتحان کے اندر پورا اترے تو اللہ رب العالمین نے ان کو انعامات دیے۔ اللہ رب العالمین نے جو ان کو انعامات دیے تو رہتی دنیا تک جو پیغمبر بھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد آیا ان کی نسل ہی میں سے آیا، ایک بھی باہر نہیں آیا، اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو انعامات دیے، ان انعامات میں سے ایک
ایک انعام یہ بھی ذکر کر دیا کہ وہ ہم نے عطا کیا لہم منکم من رحمتنا، اپنی طرف سے رحمت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے رحمت دی، مال سے بھی اور عزت سے بھی نوازا، نبوتوں سے بھی نوازا، وجعلنا، اور ہم نے بنایا لہم ان کے لیے لسان صدق، ذکر خیر علیہ بلند۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا کہ جو بھی بندہ ایسا ہے دنیا کے اندر جو ضدی نہیں ہے، جو نادی نہیں ہے، جو متعصب نہیں، معتدل ذہن رکھنے والا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر کر دی ہے کہ ہم نے بنایا لہم ان کے لیے لسان صدق، ذکر خیر، ذکر جمیل علیہ بلند بنایا ہے۔ تو جو بھی سماوی دین رکھنے والے ہیں، خواہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، ہر ایک اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین جو سماوی دین کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قدر کے ساتھ لیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کامیاب انسان کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کامیاب انسان کا طریقہ کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ وہ آدمی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑتا ہے تو یہ وہی ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کامیاب انسان کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ تو ان کا طریقہ یہی تھا کہ جس وقت بھی اللہ کا جو حکم بھی متوجہ ہو جائے، وہ آگ میں جانے کی بات ہو، وطن چھوڑنے کی بات ہو، یا بیٹے کو اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر ذبح کرنے کی بات ہو، جو بات بھی ہو، جو حکم بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، آدمی اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ نہ سوچے کہ اس حکم کے اوپر عمل کروں گا تو مجھ کو کیا فائدہ ہوگا یا کیا نقصان ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی قرآن و سنت کے اوپر ٹھیک ٹھیک اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دے کر کے عمل کرنے والے ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا ابت، میرے ابا جان، انی بے شک میں اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان یمسکا، کہ کہیں آپ کو چھو نہ جائے، عذاب من الرحمن، رحمان کی طرف سے، فتکون، پھر آپ ہو جائیں، شیطان کے ولی یا ساتھی۔ قال، کہا والد نے، اراغبن، کیا تم منہ موڑتے ہو، انت تم، ان آلیتی، میرے الہوں سے، یا ابراہیم، اے ابراہیم، لئن، لازمن، اگر، لم تنتہی، تم باز نہ آیا، لارجمنک، تو میں تم کو سنسار کروں گا، واہجرنی، اور دور ہو جاؤ مجھ سے، ملیہ، ہمیشہ کے لیے۔ قال، کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، سلام سلام ہو علیکہ، تم پر، ساستغفر لک، ان قریب میں بخشش کی دعا کروں گا آپ کے لیے، ربی، اپنے رب سے، انہو، بے شک وہ کان ہے بھی، مجھ پر حفیہ، بڑا مہربان، وآتزل، اور میں جدا ہوتا ہوں، تم سے، وما، اور ان سے، تدعون، جن کو تم پکارتے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وادعو، اور میں پکاروں گا ربی، اپنے ہی رب کو، ایسا امید ہے، اللہ اکون، میں نہ رہوں گا بے دعائے پکار کر، ربی، اپنے رب کو، شکیہ، نامراد۔ فلما، پھر جب اعتزلہم، وہ جدا ہو گئے ان سے، وما، اور ان سے، یعبدون، جن کی بندگی کرتے تھے وہ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وہابنا، تو ہم نے عطا کیا لہو اس کو، اسحاق، وہ یعقوب، اور یعقوب پوتا، وکلن، اور ہر ایک کو، جعلنا، ہم نے بنایا، نبی، ووہبنا، اور ہم نے عطا کیا لہم ان کو، من رحمتنا، اپنی طرف سے رحمت، وجعلنا، اور ہم نے بنایا لہم ان کے لیے، لسان صدق، ذکر جمیل علیہ بلند۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک